صدر پاکستان کو تاحیات استثناء کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. آپ کے خیال میں جمہوری اقدار کے مطابق یہ منافی ضرورت کیوں سمجھی گئی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ جو ترمیم ہے 27ویں اس میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ایکسپیریمنٹیشن کی جا رہی ہے اور ایک دم ہی ایک بالکل نئے عدالتی ڈھانچے کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اب یہ بات درست ہے کہ جو پچھلا جو ماضی کی ارینجمنٹ تھی وہ بھی کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر پائی تھی. ہم سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوتی رہی ہے. اور اب یہ نئے آئینی عدالت کے قیام سے کیا ایسا تبدیلی آ جائے گی جو کہ انصاف کے تقاضوں کو مزید پورا کرے گی یا ملک میں کچھ استحکام کا باعث بنے گی، یہ مجھے تو یہ واضح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی جو ہے بات یہاں پر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصلاحات کی جہاں ضرورت ہے تو وہ تو صوبائی ہائی کورٹس اور نیچے ان کے تحت جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پر ہے، جہاں پہ لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں. ایک تقریباً 10-11 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں سب آرڈینیٹ کورٹس میں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں، یہ پرانا ڈیٹا تھا. تو اس لیے یہ تو وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. اور یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ان دونوں جو اہم ترامیم کے جو پہلو ہیں اس سے ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ اب ضرور ہوگی. موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کو مزید آگے چلانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے آئینی، قانونی اور دیگر طریقوں سے. اور اس لیے اب یہ شاید اس لیے کیا گیا ہو اور یہی خیال ہے کہ اس سے استحکام آئے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. یہ بات بظاہر تو درست معلوم ہوتی ہے کہ اس سے ایک استحکام کی امید یا شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم پاکستان کی تاریخ پہ اگر جائیں تو اس سے تو استحکام کسی بھی چیز پر نہیں آتا. بڑے بڑے لوگ جو کہ 9-10 سال بھی حکومت کی وہ بھی مشکلات میں آ جاتے ہیں، اور حکومتیں جو ہے 2 سال 3 سال کوئی نہ کوئی ایسے واقعات، کوئی نہ کوئی ایسی مسائل بنتے ہیں، خود اشرافیہ کے اندر رولنگ طبقات کے اندر بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک رولنگ کلاس کے اندر جو ہے کھینچا تانی ہے، پاور سٹرگل ہے. تو کیا یہ ضمانت بنے گی استحکام کی؟ یہ بھی قبل از وقت ہوگا کہنا. تاریخ تو ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. رہی بات صدر کے استثناء کی، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ استثناء جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ صدر کی نہ کسی اور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک آفس جو ہولڈر ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ سرکاری پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں، ان کا احتساب تو جو ہے وہ ایک سکیم میں ہے، ایک آئینی قانونی تقاضا ہوتا ہے استثناء حاصل کرنے کا. اب یہ بھی دیکھیے نا، یہ بھی ایک ضمانت کے طور پر، سیفٹی والو کے طور کے اوپر انسرٹ کی گئی ہے، تاکہ کل کلا کو اگر کوئی سیاسی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے موجودہ صدر پاکستان کو یا کسی اور کو. لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عائشہ، وہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھی قائم اور دائم نہیں رہتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور مجھے جو پرابلم ہے اس ترمیم سے، لوگ تو اور بہت زیادہ آہو بکا کر رہے ہیں اخبارات میں. مجھے پرابلم ہے کہ اس کی جو عجلت دکھائی دی ہے، وہ جلد بازی جو ہے وہ بالکل درست نہیں تھی، کیونکہ اس کے اوپر اور غور و خوض ہو سکتا تھا اور بہتری لائی جا سکتی تھی. اور جلد بازی بھی ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی. افتخار صاحب، آپ کے خیال میں اس ترمیم سے آئینی ڈھانچے کی مضبوطی ہو رہی ہے، سیاسی مفادات کی تسکین ہے؟ کہا جائے کہ یہ عدالت، صدر اور فوج کے تعلقات میں توازن پیدا کرنے والے اقدامات ہوں گے یا سیاسی مفادات کی تکمیل ہے؟ آپ کے سوال کے بارے میں میرا جواب وہی ہے جو میرے دوستوں کا ہے. سب کچھ ابھی قبل از وقت ہوگا کہ اس کے مثبت و منفی پہلو کیا ہوں گے. جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے. البتہ صدر کو جو ایک خاص اجازت دی گئی ہے کہ اس پہ مقدمات نہیں ہو سکتے، یہ عمل سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے ایک جمہوری پروسیس کے اندر.
کہ اگر آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، اور آپ اس سے کچھ لوگوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا سوال ہے جس پہ ڈبیٹ بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، اور ممکنہ طور پہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ممکن ہے کبھی کوئی اتنا طاقتور پارٹی آ جائے کہ وہ اس شک کو ختم کر دے، تب تک ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ شک مناسب نہیں تھی، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ ایک بات جو اور بڑی وضاحت مانگتی ہے کہ اس کی افادیت اور کیا ہوگی۔ افادیت جیسے یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دو پارٹیوں نے طے کیا تھا کہ ہم ایک کوڈ بنائیں گے، اس کوڈ تک وہ پہنچ گئے، یہ افادیت اس کی ہے، اس پہ وہ اکٹھے ہیں۔ اور اگر آپ نے جیسے بلاول کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، بلاول نے بڑا کھلے اور واضح طور پہ اس کی حمایت کی ہے، تو دو بڑی پارٹیوں نے حمایت کی ہے، اور آج اس کی باقاعدہ ووٹنگ پہ 4 تو پھر جنہوں نے بڑا نعرہ لگایا 18ویں ترمیم کا، ماضی تو یہ کہتا ہے کہ جب جو چاہیے تھا وہ ایکسٹینشنز رہیں، 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم، وہ تو دیا جاتا رہا، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا، کل کو تو ترمیم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے وقت اور حالات کے تناظر میں۔ جی میں نے آپ سے عرض کی کہ کل کوئی پارٹی ایسی آ جاتی ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو وہ روک سکتی ہے، وہ ختم کر سکتی ہے نا۔ ایک ہی چیک اینڈ بیلنس ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا، کہ 2/3 میجورٹی۔ اگر ایک پارٹی ایسی آ جاتی ہے وہ 2/3 میجورٹی کی بنا پر اس کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی تو نکال دے گی۔ تو یہ بات ہے، یہ کسی کے چیز کے بارے میں اس وقت کہنا بہت مشکل ہے۔ اس کا صرف ایک جو اچھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام والوں نے جو UUI نے 4 ووٹ اس کے خلاف دیے، اور بہت اچھا رول تھا ان کا۔ کاش PTI والے بھی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کراتے، کم از کم یہ جواب تو آتا کہ اتنے 100 ووٹوں کے مقابلے میں اتنے لوگوں نے مخالفت کی، اور یہ 4 کی بجائے یہ عدد 40 45 60۔ بالکل صحیح، مطلب اپنی رائے کا آپ اظہار تو کرتے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں پارلیمان میں۔ بالکل، اور یہی پارلیمانی جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمانی جمہوریت آگے جائے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور JUI نے جو رستہ اپنایا بالکل جمہوری رستہ اپنایا۔ اور اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سینٹ میں یہ کل دوبارہ پیش ہونے جا رہی ہے تو کیا سینٹ سے اتنے ووٹ کل اس کو مل جائیں گے دوبارہ جتنے ووٹ پہلے ملے؟ یہ ایک چیز ہے جو دیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ زیغم صاحب، 27ویں ترمیم آپ کی رائے میں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش اور آئینی شعور کا مظہر ہے؟ طاقتور سیاسی قوتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یہ صرف ان کی ترجمانی ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو آج افتخار صاحب نے جو صوفیانہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، میں اس سے بڑا متاثر ہوں۔ صوفیانہ تجاہل عارفانہ، کیا بات؟ افتخار عارفانہ، دیکھیں افتخار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو استثناء کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ اگر افتخار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پاکستان میں تو کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر ان ترامیم کا مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے؟ کیا یہ اسے بڑے ریفارمز پلان کا حصہ ہے کہ پولیس اور چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ ہیں، اس سب کو بدل کر عوام کے لیے انصاف یقینی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل چل رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں چل رہا۔ تو انصاف کی فراہمی تو سینٹرل نہیں ہے نا جی، اس کے ریفارم کا تو کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ اوپر تو آپ ذرا بعد میں ہی پہنچتے ہیں نا، پہلے آگے ہر جگہ آپ ریفارم کر لیتے ہیں۔ جب کیا اس کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد انسانی آزادیوں کو زیادہ کرنا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ استحکام ہونا چاہیے، استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی۔ اب استحکام کے 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی لارجر کنسنسس بلڈ ہوتا، رولز آف دا گیم بنتے، صحیح، تمام پاکستان کی اشرافیہ ایک ایجنڈے پر، ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے آگے کا ایک راستہ بناتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، اور وہی کام اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ ترمیم اسی کام کا حصہ ہے۔